اسلام کے نام پر بنایا ہوا ریاست میں اسلام غیر محفوظ ہے، شعائر اسلام غیر محفوظ ہے، شعائر اللہ غیر محفوظ ہے، اسلامی تہذیب غیر محفوظ ہے، عقیدہ ختم نبوت غیر محفوظ ہے، ناموس رسالت غیر محفوظ ہے، دینی مدارس منبر اور محراب غیر محفوظ ہے، پگڑی اور داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ اس ریاست میں جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ بتائیے یہ مذاق ہے یا نہیں؟ یہ دین اور اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ مولانا آزاد نے ٹھیک کہا تھا، پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے کہا اگر پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلام غیر محفوظ رہے گا اور ہندوستان میں مسلمان غیر محفوظ رہے گا۔ آج مولانا آزاد کی وہ پیش گوئی بالکل ثابت ہو چکی ہے، ہندوستان میں مسلمان غیر محفوظ ہے اور پاکستان میں اسلام غیر محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ کے اندر ہو یا باہر، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میدان میں، چوکوں اور چوراہوں پر، ملک کے چاروں صوبوں میں اس قسم کے اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کو شعور اور آگاہی دیتے ہیں کہ ختم نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ اس لیے کہ بار بار ختم نبوت کے عقیدے کو نشانہ بنایا گیا ہے، ناموس رسالت کو نشانہ بنایا گیا۔ سن 1953 کی تحریک کیوں چلی؟ سن 1974 کی تحریک کیوں چلی؟ سن 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ کیوں چلی؟ ہر حکمران جب آتا ہے تو امریکہ اور یورپ کی خوشنودی کے لیے وہ سب سے پہلے اسلام کو نشانہ بناتے ہیں، یعنی عقیدہ ختم نبوت کو، ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ناموس رسالت کا قانون ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمیشہ جمعیت علماء اسلام نے اس کا راستہ پارلیمنٹ میں روکا ہے۔ میں زیادہ ماضی میں نہیں جاتا، گزشتہ 3.5 سال کی حکومت میں یا پونے 4 سال کی حکومت میں، جس کو تحریک انصاف کی حکومت کہا جاتا تھا، اس حکومت میں جو کوشش کی گئی ناموس رسالت کا قانون ختم کرنے کی، ختم نبوت کے حلف نامے کو ختم کرنے کی، مختلف قسم کی قوانین اسمبلی میں پیش کیے گئے، جمعیت علماء اسلام نے سب کا راستہ روک کر ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ امریکہ میں ایک انٹرنیشنل ریلیجیس افیئر کمیٹی ہے، کمیشن ہے، اس کمیشن نے تحریک انصاف کی حکومت کی تعریف کی 4 وجوہات کی بنیاد پر کہ یہ حکومت قابل تعریف بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے۔ اس لیے نمبر 1 انہوں نے کرتارپور راہداری کھولا، ایک اچھا کام کیا ہے۔ نمبر 2 انہوں نے
گرو نانک کے نام پر یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا۔ نمبر 3، اس حکومت نے پاکستان میں ہندو کی مندروں کے لیے اربوں روپے ان کی تعمیر، ان کی زینت کے لیے، ان کی ریپیرنگ کے لیے پاکستان کے بجٹ میں رکھے گئے۔ اور چوتھی بات اس لیے قابل تحسین ہے کہ انہوں نے آسیہ مسیح کو سپریم کورٹ کے ذریعے رہائی دلوا کر ریاست اور حکومت کی چھتری میں، ان کی سیکورٹی میں وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ محفوظ فرانس تک پہنچا دیا۔ اس ملک میں جس کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، اس ملک میں جس ملک کے پارلیمنٹ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس ملک میں جس ملک کی پارلیمنٹ کے اندر اللہ کے 99 نام لکھے ہیں، اس ملک میں جس ملک کی ایوان بالا میں سامنے آیت الکرسی لکھی ہے، اس ملک میں جس ملک کی آئین میں یہ گارنٹی اور یہ ضمانت دی گئی ہے کہ اس ملک کا مذہب ریاستی اور مملکتی مذہب اسلام ہوگا، قرآن اور سنت کے خلاف کسی قسم کی قانون سازی نہیں ہوگی، جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن اور سنت کی تابع ہوگی، اس ملک میں قرآن اور سنت کے خلاف قانون سازی کی کوشش کی گئی۔ لیکن راستہ جمعیت علماء اسلام نے روکا، اور جمعیت علماء اسلام کے حجم کتنی ہے پارلیمنٹ میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام نے اسلام کیوں نافذ نہیں کیا؟ تھوڑا انتظار کریے، کیا بات ہے بھائی؟ ہاں؟ دین کی بات ہو رہی ہے۔ اگر وینا ملک کی رقص ہوتی تو پھر تو آپ بھی مزے اڑاتے یار۔ اگر مہوش حیات ہوتی تو پھر تو ہمارے اور آپ کے بس چھوڑو مجھے، او یار مجھے چھوڑے، میں ان کی زبان سنوں۔ اگر مہوش حیات ہوتی، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کا بھائی ہوں، اگر مہوش حیات ہوتی تو ہم بھی رنگ ڈالتے، رات 2-3 بجے تک ہم موقع دیتے۔ جب دین کی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے 12 بج گئے۔ دین کی بات میں وقت کو نہیں دیکھا جاتا، لہذا کہا گیا کہ آئینی ترمیم کر کے ناموس رسالت کی توہین کا جو قانون ہے یا تو ختم کیا جائے یا اس کو غیر مؤثر بنایا جائے، لیکن اس لاڈلے کی حکومت اس منصوبے میں جمعیت علماء اسلام نے ناکام بنایا۔